کسی ایکسٹینشن یہ جو پہلے بھی فیصلہ ہوا تھا باجوہ کا غلط تھا، اور یہ ہمارا تاریخی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط فیصلہ تھا، جس پہ ہم پوری قوم سے معذرت خواہ ہیں اور آئندہ کے لیے کسی اس قسم کے فیصلے کا حصہ نہیں بنے گا۔ جس طرح نظام چلایا جا رہا ہے تو یہ نظام نہ قانونی ہے، نہ آئینی ہے، نہ جمہوری ہے، بلکہ انہوں نے عملاً جو ہے نا مارشل لا نافذ کیا ہوا ہے، اور ایک ذاتی خواہشات کی بنیاد پہ تمام فیصلے ہو رہے ہیں۔ جو ہے نا الائنس کی طرف سے جو ہے نا زبیر صاحب ہماری نمائندگی کریں گے، اور اس کے اوپر اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا مشر اچکزئی صاحب جو ہے نا وہ پاکستان کے پالیٹکس میں، اور علامہ ناصر صاحب اور جو ہمارا مصطفیٰ صاحب ہے، ہم نے ایک پورا شیڈول بنایا ہے کہ اس مہینے میں ہم نے کیا ایکٹیویٹیز کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ الائنس کی طرف سے ایک تو ہم اسی مہینے جتنی بھی ہمارے یہاں فارن ڈپلومیٹس ہیں، ایمبیسیز ہے، ان کے ساتھ ایک انگیجمنٹ رکھیں گے، اور اکانومی پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک سیمینار رکھیں گے۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ جو آج کل ایک نیا شوشہ آ رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کا کوئی ڈرامہ نئے سرے سے رچایا جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں ہم اپنے وکلاء برادری کو بھی اپروچ کریں گے، اور انشاءاللہ آغاز ہم اسلام آباد سے کریں گے، اسلام آباد بار سے۔ تو اس میں بھی ہم اس مہینے میں ایک ادھر وکلاء کے پاس جائیں گے، کیونکہ اس وقت عملاً ملک کے اندر جس طرح نظام چلایا جا رہا ہے تو یہ نظام نہ قانونی ہے، نہ آئینی ہے، نہ جمہوری ہے، بلکہ انہوں نے عملاً جو ہے نا مارشل لا نافذ کیا ہوا ہے، اور ایک ذاتی خواہشات کی بنیاد پہ تمام فیصلے ہو رہے ہیں۔ اس طرح یہ ہائبرڈ نظام جو لاگو کیا گیا ہے، یہ ملک اس طرح نہیں چلایا جا سکتا۔ اس کے اوپر جو ہے نا بشر اپنی بات کریں گے، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ظلم کے خلاف، اس بے انصافی کے خلاف، وہ پارلیمنٹ ہو، وہ عدالتیں ہوں، وہ عوام ہوں، یا مختلف جتنی بھی، اس وہ تمام فورم کو بھرپور طریقے استعمال کیا جائے گا، اور ہر ممکن طریقے سے اپنی جو جدوجہد ہے، جو سٹرگل ہے، اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اس وقت جتنے لوگ عمران خان سمیت جتنی بھی سیاسی قیدی ہے، اس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ میرٹ کے مطابق اس کے فیصلہ ہو، اور میرٹ کے اوپر جو ہے نا عدالت ہے اس کے فیصلے سنے، نہ کہ انتظامیہ کے دباؤ اور اس کی وجہ سے۔ اس وقت عملاً جتنی بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ انتظامیہ کے دباؤ کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور اس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ فیصلے میرٹ پہ اس کی ٹرائل ہو، اور یہ میڈیا پہ اس کی لائیو کوریج ہو، تو پوری قوم کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا ڈرامہ بازی ہو رہی ہے۔ مطلب کسی کیس کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جو ہمارے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو، شبلی فراز کو، یا پنجاب کی جو اپوزیشن لیڈر ہے جس طرح اس کو نااہل کیا گیا، یا جو ہمارے پارلیمان لیڈر ہے زرتاج گل کو، یا دیگر جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں جو اس کو نااہل کیا جا رہا ہے، اور پھر اسمبلی میں بھی ایک تماشا ہے۔ اسمبلی کو جس طرح کنٹرول کیا جا رہا ہے اور جس طرح اس کا نظام چلایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ جو پارلیمنٹیرین جا کے اڈیارہ کے سامنے بے عزت ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں۔ ابھی کل میں نے خود تھوڑا اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اسمبلی کی فلور پہ بھی اس پہ بات کروں گا کہ اس وقت دنیا میں جو پارلیمنٹیرین کی پریویلیجز کیا ہیں، اور اس وقت جو ہمارا اپنی رولز کے مطابق ہر ایم این اے کسی بھی جیل کا کسی وقت بھی انسپیکشن کر سکتا ہے، باقاعدہ انسپیکشن کا نام لکھا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ جیل میں کیا ہو رہا ہے۔ تو بھائی یہ کتاب میں جو لکھا پڑا ہے، تو کیا یہ صرف کتاب میں لکھ کے پڑھے کے لیے کہ کوئی عمل کرنے بھی ہے؟ یہ جو لوگ عہدوں پہ بیٹھے ہیں، جو کوئی پولیس آفیسر ہے، یا کوئی بیوروکریٹ ہے، یا کوئی فوجی آفیسر ہے، وہ تو اس قانون کی وجہ سے، اگر قانون کو کوئی احترام نہیں کرے گا تو یہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ مجھے تو ہمیں شدید خدشہ ہے کہ ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے۔ جو ہمارے صوبے میں صورتحال ہے امن و امان کی، اور خاص کر جو
مرج ایریا میں جو سچویشن ہے یا بلوچستان میں ہے، اس وقت ایک کوئی بھی ڈائلاگ کی ضرورت ہے کہ ہم اس پہ سوچیں کہ کیا یہ ملک اس طرح چل رہا ہے، آبد نظام چل رہا ہے، یا ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چل رہا ہے۔